إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ایک حدیث بیان کی گئی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی کے ضمن میں کل کچھ تشریح ہوئی اور آج اسی بات کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 1/3 علم دین اسی حدیث میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے اعمال 3 ہی قسم کے ہیں، ایک قلب کے اعمال، زبان کے اعمال، باقی اعضاء کے اعمال، اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی نیت کا ذکر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ 3 قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک قلب دل کے اعمال، اور دوسرے زبان کے اعمال جو انسان بولتا ہے، اور تیسرے اور دیگر جو اعضاء ہیں ان کے اعمال۔ تو اب اس حدیث میں قلب کے اعمال یعنی نیت کا بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ 1/3 حصہ علم دین کا ہے۔ اور مخدوم شیخ احمد قدس سرہ نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند جناب حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا؟ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثیں نکالی ہیں، اگر وہ 5 حدیثوں پر تم عمل کر لو گے تو سعادتیں دو دارین کی سعادتوں سے مالا مال، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اب وہ 5 حدیثیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پہلی حدیث یہ، جو بھی کام کرے، جہاں بھی ہو، جو بھی کام کرے اس میں نیت ایک دم پاک و صاف ہو۔ نماز پڑھتے ہیں اس میں نیت پاک و صاف ہو، دوسری عبادت کرتے ہیں اس میں نیت پاک و صاف ہو، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، نیت اگر صاف ہے، اچھی نیت ہے تو پھر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پہلی حدیث یہ، اور دوسری حدیث ہے آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث کا متن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی جو چیز لا یعنی ہے، بیکار چیز ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہی انسان کی اسلام کی خوبصورتی سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں وہ کام صحیح ہے یا بیکار۔ اگر صحیح ہے تو اس کو کیا جائے، اور بیکار ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی اسلام کی خوبی۔ مثال کے طور پر ہم اپنا وقت مثال کے طور پر دن میں کہیں اور گزارتے ہیں بیٹھ کر کے، اب دیکھیں اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں۔ اسلام ہم اس میں دین تعلیم وغیرہ حاصل کر رہے ہیں یا اور کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر فائدہ ہے تو ٹھیک، اگر فائدہ نہیں ہے، بیکار بیٹھے ہوئے، تو اس کو چھوڑیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اس میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ہے تو ٹھیک، اور اگر وقت بیکار ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑیے۔ تو اگر یہ اس حدیث پر عمل کر لیا جائے گا تو انسان کی زندگی کما حقہ صحیح گزرے گی۔ آپ سوتے ہیں مثال کے طور پر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ سوتے ہیں، اب سوچئے 8-10 گھنٹہ آپ سوتے ہیں تو کیا اتنا سونا ضروری ہے؟ اتنا سونا ضروری ہے؟ اگر اتنا سونا ضروری نہیں بلکہ اور کم سویا جائے تو ضرور اتنے سے کام پورا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 6 گھنٹے سے ہمارا کام پورا ہو سکتا، اب 2 گھنٹہ ہم فالتو سو رہے ہیں، تو کیوں نہیں اب یہ 2 گھنٹہ سونا مثال کے طور پر یہ لایانی ہے، بیکار ہے، تو کیوں نہیں ہم اس 2 گھنٹے کو اپنے کام میں لے کر کے آئیں؟ اب وہ ہر طور پہ کام میں آ سکتا ہے، یہی نہیں کہ صرف
تعلیم ہی حاصل کرنا، یہ اور بات ہے کہ تعلیم حاصل کیا جائے، ان 2 گھنٹوں میں اللہ کی بندگی کی جائے، قرآن شریف کی تلاوت کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اسی طریقے سے اور محنت و مشقت کیا جائے۔ اگر آپ محنت و مشقت کر رہے ہیں یہ نیت کر کے کہ میں اس کے ذریعے روزی حاصل کروں گا اور اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کی پرورش کا حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ محنت مشقت کرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ۔ ان نبی اللہ داؤد کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ کیوں؟ انا نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، کی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو جب ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا، اس کی وہ زرہ وغیرہ بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے، پھر اس کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو کیا پتا چلا کوئی محنت مشقت کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کے لیے ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر رسوائی کی جگہ ہے، اس کو جو ہے اس کام کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جتنے دیر وہ وہاں پر کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ مثال کے طور پر میں مثال دے دوں آپ کو، ایک جوتا پالش کرنا ایک معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی جوتا پالش کر رہا ہے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں رزق حلال کی تلاش میں ہوں اور رزق حلال ہی کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے تاکہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے، چوری ڈکیتی نہ کرنی پڑے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ایک معاشرے میں معیوب والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ خلوص للہیت کے ساتھ محنت کرتے ہیں رزق حلال کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو حدیث پاک میں دوسری حدیث کیا امام اعظم نے بیان کی، وہ یہی کہ جو لا یعنی چیز ہے اس کو چھوڑو، اب جو کار آمد والی چیز ہے اس کو کرو۔ یہ 2 حدیث ہو گئی۔ اور تیسری حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث کا متن، حدیث کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرغى لأخیہ ما یرغى لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، تبھی کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھے سے بات کریں، ہمارے اوپر ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے، ہمارا مال ہڑپے نہ، ہماری زمین جائیداد پر قبضہ نہ کرے، ہم کو گالی گلوٹ نہ دے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو ایسا۔ تو جب ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہ کرے تو پھر اپنے بھائی کے بھی بارے میں یہی سوچنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، تبھی کامل مومن ہو سکتے۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ امام اعظم نے فرمایا ان 5 حدیثوں میں سے ہے یہ، اگر یہ اس پر عمل کر لیا جائے تو ایک معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائے گا، بہتر معاشرہ بنے گا، کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوٹ نہیں ہوگا، اور دیگر جو ہے ظلم و جبر نہیں ہوگا۔ جب ظلم و جبر نہیں ہوگا، دوسرے کے مال نہیں ہڑپے جائیں گے تو پھر ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ یہ 3 حدیث ہوئی۔ چوتھی حدیث کیا ہے؟ چوتھی حدیث یہ کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتا رہا اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص اس مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ کبھی نہ کبھی حرام چیزوں میں واقع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حلال جو ہے وہ واضح چیز ہے کہ یہ چیزیں حلال ہے، اور حرام چیزیں حرام واضح، مثال کے طور پر شراب پینا، چوری کرنا، یہ چیزیں حرام ہے، اور یہ چیزیں حلال ہے، یعنی کہ کھانا کھانا، پانی پینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میسر کیا وہ چیزیں حلال ہے۔ تو حلال اور حرام واضح ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ مطلب یعنی وہ ظاہر نہیں ہو پا رہی کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے،
تو اب ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو مشتبہ چیز ہے، اس کو چھوڑا تو اس نے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لی، اور جو اس میں پڑ گیا تو کبھی نہ کبھی وہ حرام میں پڑ جائے گا، کبھی نہ کبھی حرام میں پڑے گا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، جیسے وہ چرواہا جو حما یعنی محفوظ شاہی چراگاہ کے ارد گرد جانور کو چراتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور کبھی نہ کبھی حما میں داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کے لیے حما ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی حما اس کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو اور یقین رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جائے گا تو پورا بدن فاسد ہو جائے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، خاص مخصوص بادشاہ کی چراگاہ، اس میں صرف بادشاہ ہی کے جانور رہتے ہیں، مثال کے طور پر وہ اس کی خاص ہے۔ تو اب اگر کوئی چرواہا جا کر کے اس باغ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کبھی اس کی بکری اس میں چلی جائے، اس کے جانور اس میں چلے، جب اس میں چلے جائیں گے تو پھر لامحالہ بادشاہ کے اعتاب سے بچ نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو ہے ہی، اگر مشتبہ چیز میں پڑھو گے تو ایسے پڑھتے پڑھتے کبھی اس حرام کام کو بھی کر لو گے، تو جب اس حرام کام کو کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاب سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو بہتر یہی ہے جو مشتبہ چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آگے اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ دل۔ دل اگر صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے۔ اب اس کو دو معنوں میں لے سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ اگر دل صحیح ہے تو جو ہے جسم کے تمام اعضاء رہیں گے صحیح، اگر دل بند ہو گیا تو کیونکہ خون کی سپلائی وہیں سے تو ہے پورے جسم میں، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور ایک معنی یہ کر بھی لے سکتے ہیں یہ کہ دل انسان اگر صحیح رہتا ہے تو پھر سب صحیح رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ دل ہی میں ہے ہر چیز، محبت ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ، سب کچھ جو ہے اسی دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم بغض و عناد کینہ رکھے کسی کے ساتھ اور حسد رکھے کسی کے ساتھ تو پھر سمجھیے پورا جسم بیکار، پورا جسم بیکار۔ تو یہ دل ہی جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح، اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب۔ چلیے، اور پانچویں حدیث اس کو بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے تشریح ہوگی۔ اور کیا ہے پانچویں حدیث؟ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ حدیث کے لفظ آتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مومن کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و معمون رہے۔ اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کامل مومن نہیں۔ کیا مطلب؟ گالی دے رہا کسی کو، تان و تشنیع کر رہا ہے، یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہوا، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ظلم و جبر کر رہا ہے تو یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اگر یہ دونوں پائے جا رہے ہیں تو کامل مومن نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور لطیف چیز میں بتا دوں آپ کو، اس حدیث میں یہ ہے کہ کامل مومن ہوا ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ تو زبان کا ذکر پہلے ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ ہاتھ سے تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے، کسی کو مار دے آدمی تو یہ تکلیف زیادہ، تو اس کو تو پہلے ذکر کرنا چاہیے کہ ہاتھ سے محفوظ رہے، پھر زبان کی بات آتی، لیکن پہلے زبان کا ذکر ہے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث کے جو الفاظ اور ترتیب ہے اس میں بھی حکمتیں رہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے اور ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہاتھ سے تکلیف بندہ سامنے ہی والے کو پہنچا سکتا ہے، دور والے کو نہیں پہنچا سکتا، صرف جو بیٹھا اسی کو مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، دوسرے دور والوں کو نہیں کر سکتا۔ لیکن زبان ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور دور والے کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والا بیٹھا اس کو گالی دے دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، دور والے کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، تو اب قریب اور دور دونوں والوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا گیا زبان۔ اور ایک اور حکمت یہ کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے، بھرتا کبھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جو دل پر چوٹ لگتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے، تو زبان کی جو چوٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ دل پر ہوتی ہے، اس وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا
زبان کو پہلے ذکر کیا گیا، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. تو یہ 5 حدیثیں ہو گئی. یہ 5 حدیثیں امام اعظم نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے نکال کر کے رکھا. اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو پھر اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور جس معاشرے میں آ جائے، جس قوم میں آ جائے یہ حدیث، تو پھر وہ قوم اور پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. چلیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بیان کل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نشست کو قبول و مقبول فرمائے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.